الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند. تو بدر منیری
ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ محترم علماء کرام اور بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے، جس نے اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے خاص فضل و رحمت سے ہمیں یہاں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض و غایت سے اکٹھا فرمایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا میں بھیجے۔ ایک ایک بستی میں ایک ایک پیغمبر بھی آیا، ایک ایک بستی میں 3 پیغمبر بھی آئے، اس سے زیادہ بھی آئے، ایک ایک قوم میں ہزاروں پیغمبر بھی آئے۔ ہر نبی نے آ کر انسانیت کو اس کے خالق اور اس کے مالک اور اس کے رازق کے بارے میں اطلاع دی کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق اکیلا اللہ ہے۔ جنہیں تم معبود سمجھ بیٹھے ہو یہ تمہارے معبود بولو نہیں، کیونکہ تم بھی انسان ہو، انسان ہو کر انسانوں کے سامنے جھکتے ہو، تم بھی مخلوق ہو، اور جو چیز کائنات میں تمہیں نظر آ رہی ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے، تو مخلوق ہو کر مخلوق سے مانگتے ہو؟ نہیں، مخلوق دوسری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہوتا ہے، اور تمہارا رب اکیلا اللہ ہے۔ آخر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ہر نبی کی نبوت کا ایک کرائیٹیریا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے لیے ساری کائنات کو کرائیٹیریا بنا دیا گیا۔ ان کی نبوت کا ایک ٹائم ہے، میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے، اور آپ کو صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ صرف نبی نہیں، امام الانبیاء بنایا گیا۔ صرف رسول نہیں، سید الرسل بنایا گیا۔ یاد رکھیے گا، جب منصب بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی بولو تو صحیح۔ کبھی آپ جمعہ پڑھو سیالکوٹ میں تو دیکھیں وہاں مجمع کیسے بولتا ہے۔ بولنے سے اگر آپ قرآن و سنت کی تائید میں کوئی جملہ کہتے ہیں تو قیامت کے دن یہ بخشش کا سبب ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ کا اٹھنا
بخشش کا سبب ہے۔ زبان کا ہلنا قرآن کی تائید میں بولنا، یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ جب منصب بڑھتا ہے تو ذمہ داریاں بھی، بولو آخر والوں، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نبوت ختم کر دی گئی، ختم نبوت کا تاج مل جانا، نبیوں کی امامت مل جانا، رسولوں کی سرداری مل جانا، دنیاوی اعتبار سے مولانا کوثر کا معنی کر رہے تھے، مفسرین نے کوثر کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ دنیاوی اعتبار سے یہ قرآن اللہ کا کوثر ہے، جو اس کوثر سے سیراب ہوگا وہ اس کوثر سے سیراب بھی ہوگا، جو اس کوثر سے جان چھڑاتا چھڑاتا مر گیا، پسے پش ڈالتا ڈالتا مر گیا، اسے اس کوثر کی چھینٹ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ منصب اتنا اونچا، جتنے کمالات، جتنے اوصاف، 1,24,000، 3,21,000 یا 7,27,000، اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی، جتنے کمالات سب کو دیے، وہ سب کے سب ایک محمد الرسول اللہ کو دیے۔ آپ کے درجات، آپ کے ذکر کی بلندی کے وعدے کیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے سرٹیفکیٹ دیے، اصحاب دیے تو سب سے اعلیٰ، شہر دیے تو سب سے اعلیٰ، کتاب دی تو سب سے اعلیٰ، امت دی تو ساری امتوں سے اعلیٰ، اتنا کچھ دیا، کیا سمجھتے ہو ایسے ہی دے دیا؟ میرے نبی کے آنے کا مقصد ایسے ہی تھا کہ مہینہ ایک آ جائے، پورے مہینے کے لیے بکنگ کروا لیں، پورے مہینے میں گھر کو سجا لیں، بس کمکم میں روشن کر لیں، بس موم بتیاں اگربتیاں جلا لیں، بس نہیں لوگوں، قرآن کریم میرے نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں بتاتا۔ آئیے ہم کسی صوفی سے نہیں پوچھتے، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اپنے پیارے پیغمبر کو کیوں مبعوث فرمایا؟ پوچھیں کہ نہ پوچھیں؟ قرآن تو سب مانتے ہیں نا، سنیے گا، قرآن کا انداز دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایمان والوں پر احسان جتلا کر کس طرح اعلان کیا اور پیغمبر کی 3 خوبیاں بیان کی، 3 ذمہ داریاں بیان کی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کھبے پاسے والے ہو تہاڈی کوئی سبحان اللہ نکلی نہیں، کھبا پاسا کھانے والا لے آندا، چپ چپ نے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، حرف قد پہ لام تاکید کہا جائے تو اللہ کی ذات کی 2 قسمیں بنتی ہیں،
لقد من اللہ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، مجھے قسم ہے اپنی صفات کی، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، مالکیت کی، خالقیت کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا، احسان کیا، بن مانگے اولاد دی، احسان نہیں جتلایا، جوانی دی، احسان نہیں جتلایا، بڑے بڑے محلات دیے، احسان نہیں جتلایا، بڑے بڑے کاروبار دیے، احسان نہیں جتلایا، نیک رفیق سفر دیا، احسان نہیں جتلایا، عمر دی، صحت دی، تندرستی دی، بہارے دی، خزاں دی، موسم دیے، پھل دیے، سبزے دیے، زمین دی، پانی دیا، ہوائیں دی، کیا کیا نہیں دیا، پر احسان نہیں جتلایا۔ جتلایا تو کہاں کے جتلایا، جب محمد الرسول اللہ دیا تو احسان جتلایا۔ لقد من اللہ، مجھے قسم ہے ایمان والو تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ جیسا لیڈر دے دیا ہے، میں نے تمہیں محمد جیسا رہبر دے دیا ہے، میں نے تمہیں محمد جیسا قائد دے دیا ہے۔ تمہارا قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے، لیڈر اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ میں نے تمہیں محمد دیا، یہ میرا احسان ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا، ویسے اللہ کہتا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، اس معنی میں جو حقیقی معنی ہے نا، اس میں زیادہ عزت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر اس حال میں کہ رحمت کی ہم نے جہان والوں پر، ہم نے رحمت کی، ہم نے سسکتی ہوئی انسانیت پر، لرزتی ہوئی انسانیت پر، گمراہ انسانیت پر ہم نے رحمت کی کہ محمد الرسول اللہ جیسا ہیرا عطا کر دی۔ تو کچھ سمجھ رہ لیجئے کوئی نہ، ویچے نکی نکی پنجابی پہ ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے بھیجا تمہیں رسولا، رسول من انفسہم، اس کا چناؤ بھی تمہیں میں سے کیا۔ ایتھے میں ایک جملہ سمجھانا ہے، سمجھا دوں جی؟ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر نہیں ہے، بشر ہے، ہاں، نور ہے۔
اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہم کون ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں؟ جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ گل تو دھیان نال سننی۔ اشرف المخلوقات ہم، توجہ ہے جی، توجہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے، خدا کی قسم سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے مخلوقات میں سب سے اعلی۔ توجہ نہیں آپ کی؟ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے مخلوقات میں سب سے، بولو سارے بولو آخر تک، مخلوقات میں سب سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مٹی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، سارے نہیں بول دے یار، خدا واسطے جی بولو۔ مٹی مخلوق ہے کہ نہیں؟ آگ مخلوق ہے کہ نہیں؟ مٹی سے بنا انسان، آگ سے بنا جن، نور بھی مخلوق ہے، فرشتے بنے نور سے، وہ نوری مخلوق، جنات ناری مخلوق، انسان خاکی مخلوق، آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، چرند پرند مخلوق، ہوا بھی مخلوق، عرش مخلوق، کرسی مخلوق، جنت مخلوق، ہر چیز جو اللہ کے بغیر ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہو اشرف المخلوق، مخلوق میں سب سے اعلی، تو نبی کو کہتے ہو یہ انسان ہی نہیں، نبی کو کہتے ہو نبی نور ہے، تو نور بھی تو مخلوق ہے، تے مخلوق چو اپنے آپ نو کہندے ہو سب تو اعلی، تو نبی کا ادب کر رہے ہو کہ بے ادبی کر رہے ہو؟ نور بھی تو مخلوق ہے نا، تو جب آپ اشرف المخلوق ہیں تو نوری آپ سے نیچے ہیں کہ اوپر ہیں؟ تو یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں کہ نبی کا ادب کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات سنو لوگو، دوسری بات، تم اشرف المخلوقات کیوں ہو؟ کیا کیا تم نے؟ دودھ میں ملاوٹ تم کرو، اشرف المخلوقات، ظلم تم کرو، اشرف المخلوقات، زنا کرو، اشرف المخلوقات، ملاوٹیں کرو، اشرف المخلوقات، رشوت دو، رشوت لو، ناجائز قتل کروا دو، ناجائز پھانسی پہ چڑھوا دو، جھوٹی گواہیاں دو، بات بات پہ جھوٹ بولو، تم اشرف المخلوقات کیوں؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ میرا سوال سمجھ آیا جی؟ میرا سوال سمجھ آیا جی؟ اے دا جواب میں دینا کہ تسی اشرف المخلوقات کیوں؟ میرا جواب پسند آیا نا تو کوئی زبان بند نہ رہے، تم اشرف المخلوقات کیوں ہو؟ کون سا عیب ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بشر پیدا کر کے بشریت کا قد بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو بشر پیدا کیا تو بشریت کا قد کاٹ اونچا ہو گیا، اس لیے تم اشرف المخلوقات ہو، اپنے کرتوتاں تو نہیں۔ آپ کو بات سمجھ بھی آئی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ امام الانبیاء بشر ہے، اور بشر ہونا
عیب نہیں ہے. اللہ نے بشر کا تذکرہ کرنے سے پہلے 6 قسمیں اٹھائی ہیں. والتین، زیتون، طور سینین، ھذا البلد الامین. کتنی ہوئی؟ لقد 2 یہ 6 قسمیں کھا کے کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے دے تو سونا میں کسی نے بنایا ہی. اور اللہ نے احسان کر کے بتلایا کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے نا، فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دے وچوں بھیجیا تے انہاں دی عظمت بھی میں اللہ ودا دیتی. کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ سنو، یتلو علیہم آیات ہی. پہلا کام، تین خوبیاں اللہ نے بیان کی، 3 ذمہ داریاں. کتنی؟ 3. پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. میں 3 ذمہ داریاں دتیاں اپنے محبوب نو. پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات ہی. میرا پاک پیغمبر، میرا محمد کریم، میں نے ختم نبوت کا تاج پہنایا تجھے، امام الانبیاء بنایا تجھے. میں نے آپ کو سید الرسل بنایا، مقام محمود کا دلہا بنایا، آپ کے اشارے پہ چاند ٹکڑے کر دیا. میرا پیغمبر چلو پانی میں ہاتھ رکھے، میں نے بجلیوں سے پانی کی نہریں بہا دی. آپ نے ٹوٹی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے ہڈیاں جوڑ دی. آپ نے دکھتی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے دکھ دور کر دیے. میرا پیغمبر تیرے لعاب سے میں اللہ نے برکتیں ڈال دی. یہ سارے کمالات کیوں دیے؟ یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ ان کو سنا تو میرا قرآن سنا. تاکہ سنا تو میرا قرآن سنا. ایک اور مقام دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ، بلغ. تبلیغ دے سارے قائل آنا، تبلیغ دے منکر تے نہیں نا. اللہ نے بھی اپنے نبی نو تبلیغ دا حکم دیتا ہے، لیکن سنیو قرآن نے کس انداز وچ دیتا ہے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسول بلغ، او میرا رسولاں دا سردار محمد، بلغ تبلیغ کر، بلغ نصیحت کر، بلغ واز کر، بلغ سمجھائے نانو، بلغ ڈرائے نانو، بلغ میرا پیغمبر خوش خبریاں سنا، لیکن خیال کری بلغ ما انزل الیک من ربک.
تبلیغ کر اس قرآن وچوں ہوں نہیں بول دے اور بولو تو صحیح تبلیغ کر تے اس قرآن وچوں بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کرتے اس قرآن وچوں کر ایک ہور انداز بھی قرآن دا بیان کردا جاواں سنیو اللہ کیویں آکھیا ہے میرا پاک پیغمبر وَاتَّبِعْ آکھو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ او میرا پیغمبر وَاتَّبِعْ اتباع کر وَاتَّبِعْ عمل کر کے وکھا وَاتَّبِعْ انہاں نو ہسن دا طریقہ دس روون دا طریقہ دس خوشیاں مناون دا طریقہ دس غم مناون دا طریقہ دس تجارت دے اصول دس جہاد دے اصول دس انہاں نو کاروبار دے اصول دس میرا پیغمبر نکاح سمجھا طلاق دے مسائل سمجھا ہر شے دس لیکن خیال کری ما یوحیٰ الیک من ربک سمجھاویں تے اس قرآن وچوں تے صوفی آکے نہیں قرآن بڑا اوکھا ہے اللہ مت کھسے تے بندہ کنوں دسے صوفی نو قرآن لگدا ہے اوکھا تے اللہ کہندا ہے یسرنا القرآن میں تین لا کے سوکھا بنایا ہے تے صوفی کہندا نہیں اوکھا ہے دسو قرآن صحیح کہندا کہ صوفی اب بولو تو صحیح سارے بولو جیڑا قرآن نو سمجھ دیو ہاتھ چاہ کے بولو قرآن صحیح کہندا کہ نہیں میرا پیغمبر تبلیغ کرتے قرآن وچوں اتباع کرتے قرآن وچوں کیونکہ تیرے آن دا مقصد ہی ایو ہے ایک ہور حوالہ دیاں اللہ میرا پیغمبر تیرے آن دا مقصد میرا قرآن بیان کرنا کس طرح سنیو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر نو سورہ قصص دے آخر اتے اللہ کی آکھیا ان الذی فرض علیک القرآن مکے والیاں میرے محمد کریم نو مکے وچوں کڈن تے مجبور کر دیتا نکلن تے رسول اللہ ہجرت کر لئی مدینے اندر لیکن مکہ تے بچپن دا شہر مکہ میرے نبی دی پیدائش دا شہر مکے دیاں گلیاں میرے نبی دے لڑک پن دا شہر میرے نبی دی چڑھدی جوانی دا شہر اللہ دے نبی مکہ یاد آوے تے اکھاں وچوں ہنجو ڈے پین اللہ فرماندا ہے ان الذی فرض علیک القرآن او میرا پیغمبر میں او ذات جس قرآن علی ذمہ داری فرض علیک القرآن تیرے ذمہ لا دیتی ہے تساں اپنی محنت کرتے جاؤ تے رہی مکے دی گل اللہ رادکا الی ما میں مکے دی زمین تیرے قدماں تے نچھاور کر دیا اللہ
رہی گل مکے دی تے میرا محمد میں مکے دی زمین فاتح بنا دیاں گا تینوں، میرا پیغمبر فاتح عزت تے وقار نال مکہ تواڈے حوالے کر دیاں گا۔ تساں کرو اے کام کہ میرا قرآن بیان کرو۔ اور کوئی گل سمجھ آندی پئی جی کوئی نہیں؟ ہاں پکا نا؟ اللہ 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 فرماندا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، میں تینوں بھیجیا ہے میرا پیغمبر، اساں رسول اپنا لاڈلا بھیجیا تے کیوں بھیجیا ہے؟ تہانوں سناوے تے میرا قرآن سناوے، تے قرآن سنن نال کی ہوے گا؟ وایو زکیہم، بولو وایو زکیہم، آکھو وایو زکیہم، قرآن سنن نال اندر دا کفر تے شرک دیاں غلاظتاں مک جاون گیاں۔ قرآن دا ریگ مار وجے تے اندر دیاں غلاظتاں مک جاون، قرآن تو بغیر مک سکدیاں نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کہندا سیدھی راہ اگر لبنا چاہندے ہو تے قرآن تو بغیر نہیں لب سکتی، قرآن تو بغیر نہیں لب سکتی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا، جدو پیارے پیغمبر نے آکھیا نا لیاؤ کوئی چیزاں لکھ دیاں جے، کہ یا رسول اللہ، اللہ دا قرآن جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان جو ہے، جدو قرآن موجود ہے، سونیا تیری سنت موجود ہے، کوئی شے لکھاون دی لوڑ ہے؟ اللہ، اس واسطے قرآن دے طالب علم بنو، اپنیاں زندگیاں جوڑو تے اللہ دے قرآن نال۔ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں اور ترلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تین صفات بیان کی محمد الرسول اللہ کی، تو پہلی صفت یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ قرآن بیان ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا اور تزکیہ ہوگا، اندر کا کفر اور شرک نکلے تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر قرآن تیری زبان اطہر سے نکلے، کیوں مسر نہ کرے؟ دل میں انابت رکھ کے جس نے بھی میرے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے قرآن سنا، قرآن نے اپنا اثر دکھایا۔ اب دوسری صفت، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون قرآن سن کے تیری زبان اطہر تو نکلے کلمے قرآن دے، سن کے جڑے ویلے نیڑے آویں تے جدو نیڑے آویں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ آ میرا پاک پیغمبر، ہون جے تیرے نیڑے آئے نے تے میرا پیغمبر ہون انہاں نوں سکھا تے میرا قرآن سکھا۔ پہلے سنا، سن کے نیڑے لگن تے سکھا،
میرا قرآن سکھا تے والحکمہ، میرا پیغمبر سکھا قرآن دے احکامات تے والحکمت، او قرآن دے احکامات تے عمل کی میں کرنا ہے، میرا پیغمبر تیرا کردار ہی تے نمونہ ہے، والحکمہ اپنی سنت سکھا میرا پاک پیغمبر۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، مینوں اپنی ذات دی قسم، مینوں اپنی کبریائی دی قسم، اگر قیامت تک آن والی انسانیت لئی کسی دا کردار نمونہ بن سکتا ہے تے میرے سونیا تیرا کردار ہی بن سکتا ہے، اور کسی دا نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کے احکامات اپنے طریقے پر کس طرح پورے کرنے سکھائی نے، اور ان کی حالت کیا تھی؟ ان كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرا پیغمبر تیرے آنے سے پہلے گمراہ تھے، اتنے گمراہ کہ ان پر کوئی حکمرانی کے لیے تیار نہیں، انہیں کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں، انسانیت انسانوں میں ختم ہو چکی تھی۔ میرا پیغمبر، ہم نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا اور تجھے قرآن دیا، تو نے میرا پیغمبر قرآن کو اخلاص سے بیان کرنا شروع کیا۔ میرا پیغمبر آج نتیجہ دیکھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آج ویکھ میرا پیغمبر کرشمے اپنی دعوت دے، اپنے قرآن بیان کرن دے کرشمے ویکھ، مارن والا مار مار کے تھک جاندا ہے، آواز آندی ہے احدن احدن احدن، گمراہ انسانیت نو راہ ملی تے محمد الرسول اللہ اسا تیرے ذریعے راہ وکھایا تے تینوں اپنا قرآن دیتا، اے قرآن تا تو صاحب قرآن، اے قرآن تا تو مفسر قرآن، اے قرآن تے تیرا عمل تفسیر قرآن ہے۔ اس واسطے لوگوں، اگر محمد الرسول اللہ دا ادب کرنا چاہتے ہو تے اللہ دے قرآن دے طالب بن جاؤ، کیونکہ قرآن تو بغیر ادب محمد الرسول اللہ آ نہیں سکتا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا